1967 کی جنگ سے پہلے سعودی عرب اور ایجپٹ کی ایک بڑی ایک پراکسی وار چل رہی تھی یمن میں. جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے گمال عبد النصیر, وہ بیسکلی عرب نیشنلزم کو لیڈ کر رہے تھے, اور یہ سعودی عرب اپنے لیے ایک تھریٹ کنسیڈر کرتا تھا, اسپیشلی جو ان کی مونارکی ہے. تو اس وقت بھی سعودی عرب کو سپورٹ حاصل تھی, جو ان کا رائلسٹ تھے انہیں سپورٹ حاصل تھی اسرائیل کی, یو کے کی, جبکہ ایجپٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا نیشنلسٹ کو, یا جو ان کی ریپبلکن گورنمنٹ تھی سنا میں. انقرہ کے روٹ کے تھرو جو ہے پاکستان کی جو اسپائی چیف تھے انہوں نے اسرائیلی جو انٹیلیجنس تھی اس کو انفارم کیا تھا کہ کچھ انڈیا میں اسرائیلی ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر شاید حملہ ہو سکتا ہے. ان کے اور اس ٹائم پہ ہمارے جو اسپائی چیف تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا صاحب تھے. سو بیسکلی ان کا نام آتا ہے. لیکن اگین جب یہ بات ڈان میں بھی رپورٹ ہوئی ہے, ایکسپریس ٹریبیون میں بھی رپورٹ ہوئی ہے, وکی لیکس میں بھی, یہ جب سب کچھ ہوا جو ہم نے حسن عباس کے ساتھ ایک سیریز کی ہے آن دا فال آف کابل, دا ریٹرن آف دا طالبان, اس میں بھی انہوں نے جو ہمیں انسائٹ دی اس پورے پروسیس میں, تو ہی سیڈ کہ دا یو ایس واز ویری سرپرائزڈ کہ جو طالبان اس دفعہ ان کے سامنے آئے ہیں وہ تو بالکل یعنی وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ بہت یعنی ان میں ٹھیک ہے ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں پر ان میں ڈائنامک لوگ بھی بہت ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ایران ریلیشنز کے بارے میں, اور یہ خبریں کہ اسرائیل کو کچھ ممالک تسلیم کرنے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے افغان لیڈر ڈاکٹر نجیب اللہ خان کی ڈیتھ اینیورسری کے بارے میں, اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑی بات کریں گے پاکستان کے اندر احمدی کمیونٹی کے جو قبرستان ہیں ان کے اوپر جو ریسنٹ واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں حملوں کے. سب سے پہلے میں اپنے ایک پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ عائشہ فاروق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلی نیوز سٹوری, کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں تو خیر پولیٹیکل مسئلے اتنے ہیں جس کی وجہ سے یہ خبر تھوڑی دب چکی ہے, لیکن پوری دنیا میں اسپیسیفکلی مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے, یو این جی اے میں ہم نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کی اسپیچ دیکھی نیتن یاہو صاحب, اور انہوں نے کس طرح وہ ایک میپ, جس طرح وہ ہمیشہ ایک میپ اپنے ساتھ لے کے مارکیٹ سے پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ کر رہے تھے, اور ایک پیس ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ ریکگنیشن آلموسٹ 6 to 7 اسٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. خیر میپ کے اندر انہوں نے پیلسٹائن کا کوئی ذکر نہیں کیا, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح پلے آؤٹ کرتی ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کا ایک انٹرویو ابھی ریسنٹلی ایک امریکن نیوز چینل کے لیے ہوا, جس میں ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں, اور انہوں نے سم تھنگ along the lines of کہ ایوری ڈے وی موو کلوزر ٹو اے ڈیل بیسکلی انہوں نے کہا تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریکگنائز کرنے کے بارے میں. اس میں آئی تھنک ایک عائشہ امپورٹنٹ پرسپیکٹو یہ ہے کہ ابھی تو ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو جو اسرائیل اور سعودی ریلیشنز ہیں وہ کیسی رہی ہیں؟ So historically speaking, Saudi Arabia has been a major leader in the Arab League. Or when it comes to Israeli recognition, they've always been on the Palestinian front. Okay, we want protection of Palestinian rights, and we want them to have their territory. اس میں جو ہے وہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی وارز ہوئی ہیں عرب اسرائیل وارز, اس میں سعودی عربیہ نے اپنے ٹروپس بھی بھیجے, 70s میں بھی بھیجے, 60s میں بھی بھیجے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک عرب ورلڈ کی آن دا ہول ایک اپروچ تھی ٹورڈز اسرائیل. اب ان دا ریسنٹ ایئرس واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ بحرین نے بھی ریکگنائز کر دیا ہے, یو اے ای نے بھی ریکگنائز کر دیا, اینڈ سعودی عربیہ سم ویئر اراؤنڈ دے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریکگنیشن کر لیں. پر سعودی عربیہ میں ایک تو آپ کی ریلیجیس پارٹیز بہت اسٹرانگ ہیں, ایون دو سنس ان دا پاسٹ فیو ایئرز ویو سین کہ ان کا انفلوئنس کم ہوا ہے آن دا ایکٹیویٹیز آف دا کنگڈم, لیکن یعنی to say کہ they don't have any hold is still a very far thought notion. خیر coming to the Iranian aspect of it, تو پاس میں جو ہے وہ ایون دو سعودی عربیہ نے اوپنلی ریکگنائز نہیں کیا ہوا اسرائیل کو, they have been chances of intelligence cooperation between them. انسٹنسز ایسے ہوئے ہیں پاسٹ میں جہاں پہ اسرائیل اور سعودی عربیہ نے جو ہے وہ کوآپریٹ کیا ہے آن انٹیلیجنس بیسز, اور وہی کہ انہوں نے ایران کو
کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کیا ہے. اب ایران اور سعودی عربیہ کی یہ اسٹوری ہے کہ دے آر بوتھ فائٹنگ فار ریجنل ہیجمنی. ایران پرٹیکولرلی یمن میں ہمیں ان کی فورسز کا وہ نظر آتا ہے ایٹ پلے. جو ہوتی ریبلز ہیں, جو ہوتیز ہیں, ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے, اور جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو سعودی سپورٹ کرتے ہیں. دیو بین ایٹ وار فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ. تو دیٹ از ون ریزن کہ دے ہیو بن بیکمنگ کلوزر اینڈ کلوزر فرینڈس. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سعودی اور ایران کی بھی ریلیشنس میں ایک وہ ایز آئی ہے, ایک تھوڑی سی ہوپ کا اسپارک نظر آیا ہے سب کو, کیونکہ جو ہے وہ دیو سائنڈ اے پیس ڈیل ود دا ہیلپ آف دا چائنیز. تو آن دا ہول اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنے ٹائم تک جو ہے وہ سعودی عربیہ ریکگنائز کرتا ہے, اور پھر جب سعودی عربیہ بھی ریکگنائز کر لے گا تو اس کے بعد ایران کا کیا ری ایکشن رہے گا, اینڈ پاکستان کس طرح سے ہاؤ ول دے موو فارورڈ. کیونکہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ایران کا ایک بہت لمبا ایک بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں, اور وہ ایک بڑے پیچیدہ علاقے میں پاکستان کے وہ بارڈر شیئر ہوتا ہے, بلوچستان والا ایریا, تو وہ آلریڈی تھوڑا سا ایک ٹرکی پارٹ ہو جاتا ہے. اینڈ وہی کہ پاکستان ہیز بن ان دا پاسٹ اینڈ کرنٹلی very economically dependent on Saudi Arabia, تو will we even have an option when it comes to it. اور اگر ہم ایران کے بارڈر شیئرنگ کی بات کرتے ہیں تو جو کیونکہ ایران میں آپ کی اہل تشیع کمیونٹی کا بہت زیادہ میجورٹی میں, اور پاکستان میں ان کا انفلوئنس بہت ہے آپ کی اہل تشیع کمیونٹی پہ. اور پھر جو آپ کی دوسری جو فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی بلوچستان میں انسرجنسیز چل رہی ہیں, اور آپ کے بہت زیادہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ ایران سے بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایران ایک بہت مین کردار ادا کرتا ہے ادھر بھی. سو یہ دو فیکٹرز بھی ہیں کہ پاکستان کا جو ریلیجیس سائڈ کا بھی فیکٹر ہے, اور ایک آپ کی ملیٹنسی والا فیکٹر بھی ہے, وہاں سے بھی ایران کی بہت اسٹرانگ لنکس موجود ہیں. 1967 کی وار سے پہلے جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے گمال عبد النصیر, وہ بیسکلی عرب نیشنلزم کو لیڈ کر رہے تھے, اور یہ سعودی عرب اپنے لیے ایک تھریٹ کنسیڈر کرتا تھا, اسپیشلی جو ان کی مونارکی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایجپٹ میں, عراق میں, یمن میں حکومتیں جو تھیں, ان کی رائل حکومتیں, انہیں گرایا گیا تھا انہی نیشنلسٹ نے. تو اس وقت بھی سعودی عرب کو سپورٹ حاصل تھی, جو ان کا رائلسٹ تھے انہیں سپورٹ حاصل تھی اسرائیل کی, یو کے کی, جبکہ ایجپٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا نیشنلسٹ کو, یا جو ان کی ریپبلکن گورنمنٹ تھی سنا میں, اسے سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ آپ کو بڑا ڈیفینیٹ ایک چیز نظر آتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 1967 کی وار کے بعد اس طرح تبدیلی آئی کہ جو کنگ فیصل ہیں ان کا جو سارا دھیان ہے وہ پیلسٹائن کی طرف چلا گیا. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی, وہ انہوں نے اس وقت ان کے جو ینگر بھائی تھے پرنس سلمان, جو اب کنگ سلمان ہیں, انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ فنڈ ریزنگ کریں گے پیلسٹائن کے معاملات کے لیے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ وہی اگر وہ پیلسٹائن والے معاملے کو سائڈ پہ رکھ کے اسرائیل کو اگر ریکگنائز کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت آئی تھنک آئرونک چیز ہوگی. آئی تھنک کہ اس میں اگین وہی بات کہ سعودی عربیہ کی اپنی بھی ایک بہت کمپلیکس پالیٹکس ہے دیٹ از ایٹ پلے. ایوری بڈی نوز کہ جو مین نارملائزیشن کی بات ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ اسپیئر ہیڈ بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہی کر رہے ہیں. سو اس میں جو آئی گیس وہ تھوڑا سا فادر سن ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. اچھا, اس میں میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اب یہ سعودی عرب کی بات چھڑی ہے تو پھر اب سارے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر بھی, تو پاکستان بھی ریکگنائز کرے گا. ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, ہر کچھ عرصے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان بھی ریکگنائز کرنے والا ہے. تھوڑا سا پروز اینڈ کونس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. موسٹلی پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے کونس کے اوپر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, ایک خاص پرسپیکٹو سے چاہتا ہے, میں چاہ رہا تھا دونوں کر لیں. پروز, اب یہ ایکسپرٹس کا اور یہ ریسرچ پیپرز اس پہ شائع ہوئے ہوئے ہیں, اس سے پڑھ کے جو مجھے اندازہ ہوا ہے. پروز آپ کے پاس 3-4 ہیں. ایک تو اسرائیلی لابی, جس کے ساتھ آپ کو فی الحال تو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کیس آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں تو وہ جو ایک ایڈڈ چیلنج ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ پاکستان اور یو ایس ریلیشنز کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ وہاں پہ تو کافی زیادہ اسٹرانگ ہے ان کی جو لابی ہے.
یہ تھوڑا سا مجھے فار فیش ٹائپ تو لگتا ہے اس میں کہ آئی ڈونٹ تھنک اسرائیلی جو لابی ہے وہ آؤٹ آف دیئر وے جائے گی پاکستان کے لیے، ایون اف ہم انہیں ریکگنائز کر بھی لیتے ہیں. اور اسپیشلی جب ان کا انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن چل رہا ہے، اور اگر آپ بہت اسٹریٹجکلی بھی دیکھیں تو اسرائیل کے لیے دہلی از اے بگر مارکیٹ دین اسلام آباد. سو آبویسلی ان کا جو ایک ہسٹورک ریلیشن ہے، اور اوور آل بھی ان کے لیے جو دہلی کر سکتا ہے یا وہ سارا کچھ ہے، وہ شاید پاکستان ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ پوری دنیا کے کانٹیکس میں تو پاکستان اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے، لیکن مسلم ورلڈ کے کانٹیکس میں پھر بھی اسپیسیفکلی ملیٹریلی اسپیکنگ وہ پاکستان کو ایک آئیڈیالوجیکل اوپوننٹ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ مذہب کی بنیاد پر آباد ہوئے اس طرح ہم بھی مذہب کی بنیاد پہ ہوئے. تو وہ ایک ایڈڈ ایک ویٹیج آ جاتی ہے اس ریلیشن کو اگر ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے پاس ایگریکلچر میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی اپڈیٹڈ ہے، وہ پاکستان اس سے ہیلپ لے سکتا ہے. میں کہیں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا 90% جو اینول جو واٹر ریسورسز ہیں اسے ریسائیکل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے اب اسرائیل کے کنٹرول میں مسجد الاقصی ہے تو پاکستانی اگر وہاں جانا چاہیں ایک ریلیجس پلگرمیج کے لیے تو یہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ پروز ہیں، لیکن کونز جو ہیں وہ ان کے وہ پیچیدہ بہت ہیں اگر اس طرح کہا جا سکے. ایک تو ہم نے پاک ایران ریلیشنز کی بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا ایشو اگر آپ نے پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر آپ پیچھے ہٹ گئے تو کشمیر کے اوپر آپ کا کوئی پھر سٹینس بنتا نہیں ہے. تو یہ کچھ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے مشکل ہے. ہمیں پھر سب کو پاسپورٹس پہ اپنے نیو پرنٹ کروانے پڑیں گے which is a پیسہ huge نہیں cost. ہے. بالکل ایسا ہی ہے، پاسپورٹس کا بھی مسئلہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریلکٹنس یہ بھی ہے کہ جو بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا اس کے لیے یہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی، کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ اسے استعمال کرے گا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن یہ تو ہم نے پولیٹیکل اور سوشل دیکھ لیا. عائشہ، ملیٹریلی اسپیکنگ کیا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی ریلیشنز نہیں رہے یا کہیں نہ کہیں کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ ہوگی، کمیونیکیشنز ہوگی؟ سو اگر ہم آن پیپر بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں ایک پاکستان کا کلیئر سٹانس نظر آتا ہے اسرائیل کی طرف، اور ان کی آن پیپر نہ ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اور نہ ہی ہماری کسی بھی قسم کی کوئی کارپوریشن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انڈورس کی جاتی ہے. لیکن اگر ہسٹری میں جا کے ہم کچھ بکس پڑھتے ہیں، یا پھر اگر ہم لوگ جو اوپن سورس ہے جو CIA کے ڈی کلاسیفائی ہوئے ڈاکیومنٹس پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان اسرائیل کی انٹیلیجنس کارپوریشن جو ہے وہ تھوڑی بہت نظر آتی ہے. اس میں جو سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ 1980s میں ہے. وہ تو ہمیں ایک بہت اوپن بات ہے کہ پاکستان کا جو رول رہا ہے اگینسٹ دی USSR، جو ان کا افغانستان میں انفلوئنس، اور کس طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ US کے ساتھ مل کے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا اگینسٹ دی USSR اینڈ دیئر انویژن ان افغانستان. تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں ہمیں آپریشن سائیکلون کی بھی پوری ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہے. لیکن ایک جرنلسٹ ہے، امریکن جرنلسٹ، جنہوں نے CBS نیوز کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. وہ بہت عرصہ جو ہارپرز میگزین تھے ان کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. ان کو اپنی رپورٹنگ کے لیے ایمی ایوارڈس بھی ملا، جارج کلیئر 3. ان کی ایک کتاب آتی ہے 2003 میں، چارلی ولسنز وار کے نام سے، اور وہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ اس لحاظ سے تھی کہ اس میں انہوں نے ایک US کانگریس مین کی پوری کہانی ان کے پرسپیکٹیو سے بتائی ہے کہ کس طریقے سے ہی واز دا ون جنہوں نے پاکستان کو ایک آفر کی تھی جس وقت جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور وہ US جاتے ہیں پہلی بار اپنے اسٹیٹ وزٹ پہ، اور ان کو وہاں پہ وہ ایک پچ کرتے ہیں آئیڈیا کہ آپ جو ہیں اسرائیل کی کوآپریشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگینسٹ دی USSR ان افغانستان، اور آپ مجاہدین کو جو ہیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک پوری ڈیل جو تھی وہ ضیاء الحق کے سامنے رکھی تھی، اور اس کی ایک پوری ڈیٹیلز ہیں کہ کس طریقے سے پھر ضیاء الحق کے کیا اس کے اوپر اسٹانس تھا، اور کس طریقے سے وہ ڈیل جو ہے وہ انفولڈ ہوتی ہے، اور وہ پھر کس طریقے سے ڈیل جو ہے وہ بیک چینل پہ CIA، ISI اور موساد کے درمیان ہوتی ہے. اور اس میں بیسکلی یہ تھا کہ اسرائیل کے پاس بہت اس ٹائم پہ سوویت کے ویپنز تھے جو انہوں نے پیلسٹینین ملیٹنٹ سے لیے تھے، PLO سے، اور وہ انہوں نے بیسکلی پاکستان کو پرووائڈ کیے، جو پاکستان نے آگے مجاہدین کو دیے. اور اس میں پورا رول جو ہے وہ US کانگریس مین چارلی ولسن جو ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک پرسنل سٹانس بھی تھا، ہی واز ویری مچ اگینسٹ انڈیا اور وہ سارا کچھ. تو
اس کا کس طریقے سے سٹانس ہوتا ہے, اس کا کس طریقے سے انفلوئنس ہوتا ہے جنرل ضیاء الحق پہ, اور پھر کس طریقے سے وہ ڈیل ایک جو ہوتی ہے وہ بیک چینل, وہ ڈیل کبھی بھی آن پیپر نہیں ہوئی, وہ ڈیل کبھی بھی آپ کو ہماری جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کبھی اس کو پبلکلی جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتے, لیکن ان کی ایک کتاب سے میں ریفرنس ملتا ہے, اور اس کتاب کے اوپر بعد میں 2007 میں جو ہے وہ ایک مووی بھی بنی جس میں ٹام ہینکس اور جولیا رابرٹس تھے, اور بعد میں وہ آسکرس میں بھی نامینیٹ ہوئی. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی کتاب ہے جس سے ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انٹیلیجنس کارپوریشن ملتی ہے. اس کے بعد جو ایک اور میجر کارپوریشن جو ہمیں نظر آتی ہے, جب وکی لیکس کی ڈسکلوز ہوا تو وکی لیکس میں ایک یو ایس کیبل تھی جو ڈپلومیٹک کیبل تھی, وہ ڈسکلوز ہوئی, اور وہ ڈپلومیٹک کیبل جو تھی وہ اکتوبر 7 2009 کی تھی, جب بیسکلی انقرہ کے روٹ کے تھرو جو ہے پاکستان کی جو اسپائی چیف تھے انہوں نے اسرائیلی جو انٹیلیجنس تھی اس کو انفارم کیا تھا کہ کچھ انڈیا میں اسرائیلی ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر شاید حملہ ہو سکتا ہے, اور ان کو بھی ایک کہنا چاہیے تھریٹ انفارمیشن ملی تھی, اور وہ بیسکلی ہماری انٹیلیجنس نے ان کی انٹیلیجنس کو وہ تھریٹ انفارمیشن دی تھی. اور اس ٹائم پہ ہمارے جو اسپائی چیف تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا صاحب تھے, سو بیسکلی ان کا نام آتا ہے. لیکن اگین جب یہ بات ڈان میں بھی رپورٹ ہوئی ہے, ایکسپریس ٹریبیون میں بھی رپورٹ ہوئی ہے, وکی لیکس میں بھی یہ جب سب کچھ ہوا اس کے بعد کچھ صحافیوں نے, کچھ لوگوں نے یہ یہاں سے کنفرم کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن اگین یہ چیزیں اس طریقے سے پبلکلی انڈورس یا ڈینائی نہیں ہوتی. لیکن وکی لیکس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا ملتا ہے کہ یہ ممبئی اٹیکس ہونے کے 1 سال بعد کی بات ہے, 2008 کے جو اٹیکس سے 26/11 اس کے بعد یہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہ تو ہمیں ایک وہ نظر آتا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس کارپوریشن جو بیک ڈور پہ ہو رہی تھی, بٹ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو, اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو عائشہ نے بھی ذکر کیا, عرب اسرائیل وارز کا ذکر کیا, اس کے اندر بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہم نے ان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا کچھ سال پہلے, ایئر کموڈور ستار الوی صاحب جو تھے, جب 73 اور 74 میں جو عرب اسرائیل وارز ہوئیں اس میں وہ اس ٹائم پر فلائٹ لیفٹیننٹ تھے, ایئر فورس کا حصہ تھے. انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے خلاف جا کے سیریا اور ایجپٹ کی طرف سے جو ہیں وہ لڑیں گے. تو ان کو پاکستان کی طرف سے ان سمیت کوئی 7 سے 8 پاکستان کے فائٹر پائلٹس تھے جن کو بھیجا گیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ پاکستان نے اس ٹائم پہ بھی ان کو, جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کچھ پیپرز سائن کروائے تھے, اور ان پیپرز پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر وہاں ان میں سے کسی بھی پائلٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کبھی بھی پبلکلی کلیم نہیں کرے گا کہ یہ ہمارے پائلٹس ہیں یا ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے رہ چکا ہے. اور ابھی جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, جتنے بھی مہینے آپ رہیں گے سیریا یا ایجپٹ میں, وہ آپ کی لیو مانی جائے گی. یہاں پہ آپ کے پیپرز پہ کہ آپ جو ہیں لیو پہ گئے ہیں, تو آپ ایئر فورس سے چھٹی لے کے گئے ہیں, اور اس کے بعد کہاں گئے ہیں اس سے آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اینڈ ان کیس اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم آپ کی ڈیڈ باڈی کو کلیم نہیں کریں گے, یا وہ پاکستان لانے میں ہم کچھ اس طرح سے نہیں کریں گے. اور یہ جب وہ جاتے بھی ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو ایئر کموڈور ستار الوی جن کا ہم نے انٹرویو کیا, انہوں نے جا کے ایک اسرائیلی جہاز کو بھی گرایا تھا. لیکن یہ ساری باتیں اگلے 25 سال تک کہیں بھی نہیں آتے, ایون ان کے اپنے کولیگز وغیرہ کو بھی نہیں پتہ تھا. صرف جو اس ٹائم کے ان کے سینئرس تھے, یا اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, صرف ان کو پتہ تھا یہ بات, یا ایئر چیف کو پتہ تھی. اور پھر ایئر فورس نے اس کو بعد میں کوئی تقریباً اس واقعے کے 25 سال کے بعد ایک پینٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ریویل کیا کہ دس آلسو ہیپنڈ. اور پھر ستار الوی صاحب نے بھی اس کو بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا تھا. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان نے اگر ایز فائٹرز بھی کچھ کیا تو اس کو بھی پبلکلی کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم اس کو وہ کریں گے. کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں اس کے بعد. ہاں, اور وہ بھی کافی ایک پینٹنگ کے تھرو ڈی کلاسیفائی ہوا جو آپ کراچی میوزیم میں, اور پھر اس کی کس طریقے سے اس کی ڈیٹیلز ریویل ہونا شروع ہوئی. اینڈ ہمیں یہ ایک ہمارے پاس آنر بھی ہے کہ ہم نے آئی تھنک آج سے 1.5-2 سال پہلے جو ہے کموڈور ستار الوی صاحب کا ایک بڑا ایکسکلوسیو سا انٹرویو کیا, جو کہ ہم نے ایک سیریز کی شکل میں ریلیز بھی کیا تھا, وسپرر اور ڈیتھ, اور ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ضرور ڈالیں گے. بالکل. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ہم اپنی سیکنڈ سٹوری کے اوپر آتے ہیں. کافی رپورٹس لکھی گئی, آرٹیکلز لکھے گئے ڈاکٹر نجیب اللہ کے قتل کے بارے میں, جس طرح انہیں جب طالبان آئے اس کے بعد انہیں قتل کیا گیا. تو سب سے پہلے تو میں چاہ رہا تھا عائشہ اگر آپ تھوڑا بہت بتا دیں کہ ڈاکٹر نجیب اللہ تھے کون, اور یہ کیا وجہ ہے کہ جب افغان طالبان آئے تھے ان کا جو پہلا ٹینور تھا کافی خون ریزی ہوئی تھی, لیکن اس
معاملے میں کیا ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اسے اس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے وہ کمیونسٹ انسپائرڈ تھے اور سوویت کا ان کے اوپر ایک بہت زیادہ انفلوئنس تھا، لیکن 92 میں جب رشین گورنمنٹ نے اپنا کہنا چاہیے ہاتھ کھینچ لیا افغانستان کے اوپر سے، اور اس ٹائم پر ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی رشیا کی طرف سے وہ ختم ہوئی. سب سے پہلے جو آپ کی جو چیز ہوئی وہ آپ کی جو افغانستان کی ملٹری تھی اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے پاس فیول کی کمی تھی، ریسورسز کی کمی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے ڈاؤن فال ہوتی ہے، اور 92 میں ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 92 میں وہ اپنے جو ارد گرد ممالک ہوتے ہیں ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، وہاں سے ریسکیو کی کوشش بھی ہوتی ہے. انڈیا سے ان کو سب سے زیادہ جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے افغانستان سے باہر نکالا جائے، اور وہ بلکہ جا بھی رہے ہوتے ہیں کابل ایئرپورٹ سے، لیکن اس ٹائم پہ جو عبدالرشید دوستم تھے جو بعد میں احمد شاہ مسعود کے ساتھ جا کے ناردرن الائنس کا پارٹ بنتے، انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا ہوتا ہے اور ان کی فلائٹ کو وہاں سے فلائی نہیں کرنے دیا جاتا. اس کے بعد جو ہے کیونکہ ان کے انڈیا کے ساتھ جو تھے وہ رابطے چل رہے تھے، لیکن انڈیا جو ہے اپنی ایمبیسی میں اس ٹائم پہ ان کو پناہ نہیں دیتا، بیکاز کہ اس ٹائم پہ جو سچویشن چل رہی تھی افغانستان کی بڑی انپریڈکٹیبل تھی، ہر طرف آپ وار لارڈس اور لڑائیاں دیکھ رہے تھے. تو ان کو ایک UN کمپاؤنڈ میں وہ اگلے 4 سال کے لیے جو ہے پناہ لیتے ہیں، جو کابل میں ہی ہوتا ہے، اور وہ 4 سال اسی کمپاؤنڈ میں گزارتے ہیں. اس کے دوران کافی نیگوسیشنز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے کہ کیا وہ جائیں گے افغانستان سے یا نہیں جائیں گے. اور پھر 96 کے سپٹمبر کے اراؤنڈ، اگست سپٹمبر کے اراؤنڈ جب طالبان جو ہیں وہ فائنلی کابل پہنچ جاتے ہیں، اور جو ایک تو ہم فال آف کابل ابھی 2021 میں دیکھتے ہیں، لیکن جو 96 میں جب ہوتا ہے فال آف کابل، تو اس ٹائم پہ جب طالبان انٹر ہوتے ہیں کابل میں، تو اس ٹائم پہ کیونکہ اس سے پہلے جو تھی پشاور ایکارڈ کو سائن کیا جاتا ہے اور ایک پوسٹ کمیونسٹ اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان بنائی جاتی ہے، اور ابھی تک طالبان گورنمنٹ بھی نہیں آتے. تو اس ٹائم پہ جو آپ کے ڈیفینس منسٹر ہوتے ہیں وہ احمد شاہ مسعود ہوتے ہیں، اور وہ ایک کلیم بھی کرتے ہیں اپنے کچھ انٹرویوز میں کہ جب طالبان فائنلی 96 میں انٹر ہوتے ہیں افغانستان کابل میں، تو احمد شاہ مسعود جو ہیں انہوں نے جو آپ کے ڈاکٹر نجیب اللہ ہوتے ہیں ان کو وہ راستہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ افغانستان سے چلے جائیں، اور اس ٹائم پہ کچھ تاجکس تھے ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. پر اس کے بھی 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو اب اس کے اندر کیونکہ اوبویسلی کیا ایگزیکٹ ریزن تھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہیں اس ٹائم پہ وہ نہیں جاتے کابل سے، بٹ اس کے 2 ریزنز بتائے جاتے ہیں. ایک تو کہ ہی واز ڈینائڈ ایمنسٹی بائی افغانستان، تو ان کو ایک وہ تھا. دوسرا کیونکہ وہ پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی بڑی اسٹرانگ ویلیوز ہوتی ہیں، پشتون کمیونٹی کی بڑی اسٹرانگ مورلز ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بھی تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی کمیونٹی میں رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، انہیں کبھی بھی وہ سر اٹھا کے نہیں چل پائیں گے اگر وہ اس طریقے سے تاجکس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں. سو وہ وہیں رہتے ہیں. اور پھر 26 سپٹمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے UN کمپاؤنڈ میں جو طالبان آتے ہیں ان کو وہاں سے ڈاکٹر نجیب اللہ کو جو ہے پہلے ہی وہ شاٹ ڈیڈ، ان کو گولی ماری جاتی ہے. اس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو ٹرک کے پیچھے باندھ کے پورے کابل میں جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے. اور اس میں بھی طالبان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پورے ایک بیسکلی ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوویت سے یا کوئی بھی فورن پاور سے ہاتھ ملائیں گے تو آپ کا جو انجام ہے، آپ کا اینڈ ہے، وہ اس طریقے کا ہوگا. اور یہی سیم چیز ان کے بھائی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے جو ان کے ساتھ اس UN کمپاؤنڈ میں پناہ لے رہے تھے. ان کو بھی گولی ماری جاتی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی اسی طریقے سے پورے کابل میں گھسیٹا جاتا ہے. اور پھر پریزیڈینشیل پیلیس کے باہر جو ایک سگنل ہوتا ہے اس کے اوپر ان کے اور ان کے بھائی کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے تاکہ پورے لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان بنے. سو دس از ہاؤ ڈاکٹر نجیب اللہ's fate unfolded in 96. He was assassinated, he was shot dead, and he was dragged, and then he was hanged. اچھا، یہ ہم نے وہ بڑا دیکھا ہے کہ جب کسی قسم کی آپ ریولوشن کہہ لیں، ریولوشن بھی خیر شاید غلط لفظ ہو، لیکن جب ایک سائڈ 2 ایکسٹریمز میں کوئی ایک ایکسٹریم جیت جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کا وائلنس پھر ایرپٹ ہوتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر نجیب اللہ کا تو ہم نے قتل دیکھ لیا، ساتھ ہی ساتھ معمر غدافی کا جو ہم نے دیکھا لیبیا میں. اور اس سے بھی اگر ہم تھوڑی ہسٹری میں جائیں تو جو اٹلی کے لیڈر تھے مسولینی، ان کے ساتھ جو کیا گیا تھا، بلکہ وہ
ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے بلکہ جو ان کی پارٹنر تھی اس وقت انہیں بھی قتل کر کے جس طرح لٹکایا گیا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک سمبولک چیز ہوتی ہے کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے پھر لٹکایا بھی جاتا ہے, اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں. اور اس میں مجھے عائشہ بات کری تھی تو ایک بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر کا آپ نے نام لیا, جنرل دوستم کا. یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے جنرل دوستم اور جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان آپ ایک کولیبریشن سورٹ آف کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر نجیب اللہ کو روکنے کے لیے. لیکن پھر آپ یہی جنرل دوستم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کی جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور جنرل دوستم جب اس طرف جانا شروع ہو گیا اس الائنس کی طرف, تو کس طرح دنیا کے جو بڑے ریسنٹ ہسٹری کے بڑے جو میسیکر کہا جاتا ہے, دشت لیلی اور کالہ جنگی, اس میں یہی جنرل دوستم تھے. اور اللیجڈلی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ وہ افغان طالبان جو سرنڈر کر رہے تھے انہیں ایک تو اپنا زبان دی گئی کہ آپ سرنڈر کریں, اس کے بعد پھر انہیں کنٹینرز کے اندر بند کر کے پھر باہر سے گولیاں چلائی گئیں. اور 2000 سے لے کے 8000 لوگوں تک کہا جاتا ہے کہ انہیں کولڈ بلڈڈ اس میں مارا گیا, وہ آلریڈی سرنڈر کر چکے تھے. تو یہی جنرل دوستم تھے. اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی ہسٹری بڑی ٹریچرس رہی ہے اس معاملے میں. لیکن عائشہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم نے خیر بات کی جو پہلا رول تھا طالبان کا, لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں جو ریسنٹلی فال آف کابل ہوا, پھر افغان طالبان آئے, اشرف غنی صاحب تو چلے گئے یہ کہہ کے کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا تھا اس لیے چلا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوف سے گئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لیڈرز تھے جو ابھی بھی افغانستان میں لیکن ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائے گئے. تو کیا آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے دونوں؟ ڈفرینس کا آئی تھنک کہ 96 والے رول کے بعد ون آف دا لیسنس دیٹ دا طالبان پرابیبلی لرنڈ واز کہ وائلنس بگیٹس وائلنس. سو 92 میں جس طرح سے جو ہے وہ دا طالبان کیم ان ٹو پاور اینڈ دیر واز اے لاٹ آف وائلنس اینڈ دیر واز اے لاٹ آف ڈیتھ دیٹ فالوڈ اٹ, 96 میں. اس کے بعد جو ہے جب طالبان سیکنڈ ٹائم آئے تو دے ریئلائزڈ دیر واز اے لاٹ آف ریئلائزیشن آن دیئر پارٹ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے وائلنٹ مینز نہیں استعمال کیے. دے یوزڈ دیئر ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل انفلوئنس. اور اس سب میں بھی آئی گیس واٹ ہیپنڈ واز کہ یو ایس کو بھی ایک تو یو ایس بہت سرپرائز ہوا. جو ہم نے حسن عباس کے ساتھ ایک سیریز کی ہے آن دا فال آف کابل, دا ریٹرن آف دا طالبان, اس میں بھی انہوں نے جو ہمیں انسائٹ دی اس پورے پروسیس میں, تو ہی سیڈ کہ دا یو ایس واز ویری سرپرائزڈ کہ جو طالبان اس دفعہ ان کے سامنے آئے ہیں وہ تو بالکل یعنی وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ بہت یعنی ان میں ٹھیک ہے ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں پر ان میں ڈائنامک لوگ بھی بہت ہیں جو یعنی ولنگلی ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. سو ایون دو دا طالبان ہیڈ کمپلیٹلی شنڈ دا گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم, جو اس ٹائم کی ریپبلک تھی, ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنی, بٹ اس سے بیکاز دے ویسٹرن بیک رائٹ. تو وہ ایک موقف تھا جو اس ٹائم پہ بھی سیم تھا اور اس ٹائم پہ بھی سیم تھا. بٹ آئی تھنک کہ دا آئرنی ہے اس کہ انہوں نے جو ہے وہ شاید وہ ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو, شاید وہ نہیں کرتے, بٹ جو ان کو یو ایس سے انہوں نے ایک بیک ڈور ڈیل وہ کی فائنل, اس سے ان کو جو فائدہ ہوا جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک آرگیویبلی بلڈ لیس ریولیوشن آئی, وہ ہاں اس میں آئی گیس وہ اپنی وہ ویسٹ کے سپورٹ کو شاید تھوڑا ڈاؤن پلے کر جاتے ہیں یا وہ بالکل ہی کریڈٹ نہیں دیتے ان کو اس بارے میں. لیکن بہرحال اٹ واز ٹائم کہ اے ویری افغان لیڈ پروسیس نیڈیڈ ٹو کم ان ٹو پلیس. اب جو ہے وہ گورننس اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس ٹائم اراؤنڈ وی سی دا طالبان پلینگ ویری اسمارٹلی. ایون جو انہوں نے گرلس کی, خیر اس کو اسمارٹلی تو ہم نہیں بھی بالکل بھی نہیں کہہ سکتے, بٹ ان دا سینس کہ دے آر ٹرائنگ آن دیئر اینڈ. تو جو ان کے ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو اسکول فار گرلس, بٹ دین ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ بہت ٹائم جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی سی آگے پیچھے کی باتیں کوشش کی. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ کچھ ایج کی گرلس کو جانے دیا جائے اسکول, کہیں تک ان کی رکھیں انفلوئنس. پھر ہم نے جو ہے وہ خیر بڑھتے بڑھتے دیکھا کہ خواتین کو جو ہے وہ آلموسٹ سب پبلک پلیسز سے جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پچھلی دفعہ جو ہے اٹ کیم ڈاؤن اے لاٹ مور ہارڈر دس ٹائم اراؤنڈ. اب آبویسلی جو افغان لوگ ہیں وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز, اینڈ وی آر ناٹ ہیئر ٹو سپورٹ اینی گورنمنٹ ان افغانستان. لیکن آئی تھنک کہ
اس دفعہ کی وائلنس واز اسٹل لیسر دین دیٹ ٹائم. لیکن میرا خیال ہے اس میں ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہوگا کیونکہ جس طرح ہم نے خواتین کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ دیکھا, جب وہ آئے تو ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا کہ ہاں ایجوکیٹ کرنے دیا جائے گا خواتین کو, اور پھر آہستہ آہستہ کریک ڈاؤن. میرا یہ پرسنل ریڈنگ یہ ہے, ان کا خیال تھا کہ وہ ایک لائٹر اپروچ رکھیں گے تو فوراً جو پوری دنیا ہے وہ انہیں ریکگنائز کرے گی, لیجیٹیمیسی دے گی, لیکن یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوا نہیں. تو میرا خیال ہے ان کے درمیان بھی ایک میجورٹی کی ایک فیکشن ہے یا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں اچھا پلے کر کے بھی اس کا فائدہ نہیں ملا, تو وائی ناٹ ہم اپنے جو ایکچوئل مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اس میں another thing that like you know another debate that arises is کہ so the Taliban wanted a completely different education system for women جو کہ رن بھی خواتین کریں, اس کی بات چیت بھی ہو رہی ہے خواتین, ہاں, but they don't have enough sources. خواتین کو پڑھنے نہیں دیں گے, ٹیچرز پڑھنے بھی نہیں دیں گے, but a lot of educated Afghan also left their country for obvious reasons. اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ کچھ کہہ رہی تھی, سوری میں کٹ تو نہیں کیا. ہاں, سو اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں, ابھی جو الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری کی تھی انسائڈ دا پیلس فال آف کابل کی یونیورسٹی پہ, تو اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو طالبان کا پرسپیکٹیو ہے, جب ان سے پوچھا گیا, ان کی وہاں کی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور وومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے جب سوال کیا کہ آپ جو ہیں کیوں نہیں خواتین کو ایجوکیشن حاصل کرنے دے رہے ہو, یہ سارا کچھ, اور جب کہ آپ لوگوں نے کلیم کچھ اور کیا تھا, تو ہی سیڈ کہ ہمیں مسئلہ خواتین کی ایجوکیشن سے نہیں ہے, بٹ دا ویسٹرن ایلیمنٹس جو ایجوکیشن یا اسکول اور کالجز میں ہیں, سو ہمیں میک شیور کرایا جائے کہ وہ ویسٹرن ایلیمنٹس نہیں ہوں گے, تو ہم یہ دوبارہ سے چیزیں اسٹارٹ کر دیں گے. تو ان کا اس وقت ایک بہت اسٹرکٹ اسٹانس ہے کہ کوئی ویسٹرن ایلیمنٹ یو ایس انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے یا کوئی بھی آپ کا وہ ہے. تو اس کے اندر پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے, بٹ وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ, and a lot of things they've done right. They've gotten record tax collections. انہوں نے جو ہے وہ اوپیم پہ ڈپینڈنس بالکل ختم کر دی ہے. انہوں نے کوئی اور ڈرگ اسٹارٹ کر دی تھی, آئی تھنک, جہاں تک مجھے یاد ہے, اوپیم کو ختم کر اوپیم پہ تو ختم کر دی نا, اپریشیٹ نہیں کرنا ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ نیوز اسٹوری کے اوپر. پنجاب میں ڈسکا کے علاقے سے خبریں آ رہی ہیں, الجزیرہ کے اوپر, BBC کے اوپر کوٹ کیا گیا کہ جو احمدی کمیونٹی کے قبرستان ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور کچھ جو فگرز آ رہی ہیں وہ 70+ قبروں کا ذکر ہے جنہیں ڈیسیکریٹ کیا گیا, اور کچھ 2 ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں جن کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ تو خیر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, عبادت گاہوں کے اوپر حملہ تھا میناروں سے ریلیٹڈ کہ مینار جو ہیں اسے ختم کیا جائے. TLP کی طرف سے ایک تھریٹ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ عید میلاد النبی آ رہی ہے, تو اس سے پہلے ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر جو مینار ہیں انہیں ہٹایا جائے. لیکن اب میں عائشہ یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ قانون ہے اس میں مینار جو ہیں وہ احمدی جو عبادت گاہیں ہیں اس کے اوپر نہیں ہو سکتا, لیکن قبروں کے حوالے سے پاکستانی قانون کیا کہتا ہے؟ سو ایک تو جو فگرز الجزیرہ کوٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا وہ 70+ ہیں, پر اگر ہم BBC اردو کی جو اس کے اوپر ان ڈیپتھ رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, یہ فگر تھوڑی کم بتائی جا رہی ہے, اور وہ 40 کے قریب کی فگر ہے. اور BBC اردو نے ہی 1-2 ہفتے پہلے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ کی, اور انہوں نے ایک احمدی کمیونٹی کے کچھ ممبرس سے ان سے بات کی, اور اس میں یہ کہا کہ انہوں نے ایک عورت کی کہانی سنائی جن کا فرضی نام انہوں نے فوزیہ اس رپورٹ میں مینشن تھا, اور یہ تھا کہ ان کی بہن کی کوئی 10-15 دن پہلے ڈیتھ ہوئی, اور ان کو جو ہے وہ جب دفن کیا گیا تو اس کے 10 دن کے بعد ایک رات کو اچانک سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے, ان کے سارے محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے خلاف فتویٰ آیا ہے کیونکہ آپ کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے, اور آپ نے اپنی بہن کی جو جہاں پہ دفنایا ہے وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے, تو وہاں پہ ان کو الاؤ نہیں ہے, سو آپ جو ہیں یہاں سے ان کو مطلب نکالا جائے گا, اور مسلمانوں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ جو لوکل فتویٰ ہے وہ جاری کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک جو کہنا چاہیے پریز وردی بات ہے وہ یہ کہ وہاں کی جو لوکل پولیس تھی انہوں نے ان کی فیملی کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ وہ قبر کو خراب نہیں کریں جب تک ان کی فیملی پہنچتی نہیں ہے, اور پھر ان کی فیملی نے ہی, اور ان کو ایک الگ سے جگہ بھی ڈیزگنیٹ کی گئی تاکہ وہ اگر, کیونکہ مسلمان جو اس علاقے کا جو انہوں نے جگہ کا ایسا نام نہیں مینشن کیا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے, تاکہ نام اور وہ اس فیملی کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس کو رکھا جا سکے, تو انہوں نے ان کو ایک اور جگہ دی گئی کہ یہاں پہ آپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دفن کر سکتے ہیں, یہاں پہ ان کی قبر کو منتقل کر سکتے ہیں,
اور ان کے پھر پولیس نے پورا ہیلپ آؤٹ کیا تاکہ وہ ان کی قبر پہ کوئی حملہ بھی نہ کیا جائے اور اس کو وہ سیفلی جو ہے وہ منتقل بھی کر دیں. لیکن اس کے اوپر اگر ہم قانون کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو 84 میں آرڈیننس 20 جو آیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو آیا تھا, اس میں تو یہی چیز تھی کہ 84 سے پہلے جتنی بھی ان کی عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں, تعمیر کی گئی ہیں, اگر ان کے اوپر میناریں ہیں یا پھر جو 84 سے پہلے جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کہنا چاہیے جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس سے پہلے تو ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا قانونی طور پر, تو ان کے جو قبرستان جو تھے وہ الگ نہیں تھے. سو یہی بات 84 میں تھی کہ جو اس سے پہلے جن کی جو دفن ہو چکے ہیں اور جو ان کی عبادت گاہیں بن چکی ہیں اس کے اوپر اگر میناریں تو ان کو نہیں تباہ کیا جائے گا. اور BBC اردو کی رپورٹ جو فگرز کوٹ کرتی ہے کہ 84 سے لے کر اب تک جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں 100 تقریباً اس طرح کے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ جب بھی احمدی کمیونٹی کے کسی ممبر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے فیونرل اور ان کی جو دفنانے کا میں جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کو جو ہے الگ سے جگہ نہیں دی گئی, یا اس طرح کی جو مشکلات آتی ہیں انہیں پیش آئی ہیں. اور 40 کے قریب اس طرح کے رپورٹڈ کیسز ہیں جن میں جو آلریڈی لوگ جن کو دفنایا جا چکا تھا ان کو جو ہے وہاں کے لوکلز نے یا جو آپ کے ایکسٹریم ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہوں نے ان کو زور دیا ان کی فیملیز کو کہ ان کو منتقل کی جائے ان کی قبر, یا پھر ہم ان کی قبر کھود کے ان کو مسلمانوں کی جگہ سے نکال دیں گے. سو یہ اس طرح کے رپورٹڈ کیسز ہیں جو BBC اردو نے مینشن کیے ہیں. اچھا عائشہ, اس میں ایک چیز بتائیے گا, کیونکہ جب ہم اس قسم کے کیسز دیکھتے ہیں تو ایک کامن جو پرسیپشن پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احمدی کمیونٹی کی پرسیکیوشن ہے, لیکن کیا یہ لمیٹڈ صرف احمدی کمیونٹی تک ہی ہوتی ہے اس قسم کے معاملات جو ہیں؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن فراز. ہم ابھی جب آفس میں یہ بات ڈسکس کر رہے تھے تو ون آف آر کولیگس انہوں نے یہ قصہ شیئر کیا کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا بہت پہلے سے. تو دا آئیڈیا از کہ یہ ابھی نہیں ہو رہا, دس از ناٹ اے نیو ریڈیکلائزڈ پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت کنٹینیوٹی سے ہمیں یہ اس قسم کے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. واٹ ہیپنڈ ود دس پرسن واز کہ ان کی جو دے ہیڈ اے ڈاٹر, ٹھیک ہے, اینڈ شی ڈائیڈ اے فیو آورس آفٹر برتھ اور شی واز اسٹل بورن, وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. اینڈ وین دے وینٹ ٹو بیری ہر تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچی کے کان میں اذان نہیں دی ہوئی, سو ٹیکنیکلی شی از ناٹ اے مسلم اینڈ وی کین ناٹ لیٹ یو بیری ہر ہیئر. سو جسٹ پٹنگ ان ٹو پرسپیکٹیو کہ اس ٹائم جو ہے وہ دیر از آلریڈی سو مینی تھنگس گوئنگ آن, دا ایموشنز, اینڈ یو آر آلریڈی ڈیلنگ ود سو مچ, اینڈ ٹو سے کہ یور کڈ isn't Muslim, یہ کس قسم کا وہ ہو جاتا ہے, رائٹ. سو ایون دو دا فیملیز themselves with Sunni Muslims ان کو بھی اس قسم کی ریڈیکلائزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور صرف ہم مسلمز کی کمیونٹیز میں بات کریں یا ان کے جو سیکٹس ہیں اس میں بات کریں, ہم مسیح برادری کا بھی دیکھیں تو ہمارے پاس پاسٹ میں ایسے کیسز آتے ہیں جہاں حملے کیے گئے ہیں. 2019 کا میں ایک کیس پڑھ رہا تھا, وہاں پہ کچھ 30+ گریوز کی ڈیسیکریشن کے حوالے سے خبر تھی. 2012 میں بھی. تو یہ ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک کمیونٹی تک ٹارگیٹ نہیں ہے, یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلم دوسروں پہ کر رہے ہیں یا مسلمز احمدیوں کے اوپر, احمدی کمیونٹی کے اوپر کر رہے ہیں. مسلم میں آپس میں بھی جہاں پر بھی ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ اور ایک بہت ایکسٹریم ہارڈ لائنرز پائے جاتے ہیں تو ان کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ریلیجن کی, اور پھر اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے اور ٹیررزم سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر. لیکن ہم ہندوازم دیکھیں, ہم کرسچینٹی کے اندر بھی ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں, ہم بدھزم کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اب ہندوازم کے اگر آپ کے کیس دیکھ لیں, ہندوازم ریلیجن کی ہم بات نہیں کریں, وہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں اس میں وہ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ دکھائی دیا جاتا ہے. بابری مسجد کا کیس ایک بڑا ایک ایسا کیس ہے جس کا سب کو پتہ ہے, مسجد کو کس طرح مسلمانوں کی ڈیسیکریٹ کیا گیا. میانمار میں حالانکہ جو بدھسٹ کمیونٹی ہے اسے یوزلی سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ پیس لیونگ کمیونٹی ہوگی, لیکن وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, قتل عام ہوا, تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں بھی ایکسٹریم لوگ پائے جاتے ہیں وہ چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہاں پر اس قسم کے معاملات دیکھے جاتے ہیں.
اسی کے ساتھ ایک اور جو نیوز اپڈیٹ ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کی ہے. صحافی تھے جو پچھلے کچھ مہینوں سے انفورس ڈسپیرنس کا ان کا معاملہ تھا، اور اب وہ فائنلی اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ چکے ہیں. ان کے لائر سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایک انٹرویو ارینج اگر کرایا جا سکے ان کے ساتھ، ان کے لائر کے ساتھ، کہ وہ ہمیں پورا کیس بتا سکیں کدھر تھے. یہ تو ہم نے سنا ہے کہ وہ انہیں بازیاب کرایا گیا، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ بازیاب کرایا کہاں سے گیا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے، CTD کی انسٹیڈ آف انٹیلیجنس، لیکن اس کے اوپر بھی ہے کہ ہاں کنفرم رپورٹس نہیں، اور ابھی بھی یہ کویشچن ہے کہ اگر وہ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے تو جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے پولیس کو، جو لاہور پولیس، پنجاب پولیس کو جو کہا جا رہا تھا IG صاحب کو، تو پھر وہ ان کو کیوں نہیں پیش کیا گیا یا بتایا گیا کہ ہماری کسٹڈی میں. اور پھر جو بیچ میں ایک بیانیہ دیا گیا تھا کہ افغانستان لے گئے ہیں انہیں، کوئی افغانستان لے کے چلا گیا، تو یہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اوپر کیا کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کہاں سے اس کو یہ خبر ملی تھی؟ یہ سارے کویشچنز ہیں. ہاں کچھ جرنلسٹ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، منصور علی خان صاحب تھے، اقرار الحسن صاحب تھے، تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں کچھ مہینے لگیں گے عمران ریاض خان صاحب کو ریکور ہونے میں پراپرلی، اور ہم دعا گو ہیں ان کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ ہے فیض آباد ججمنٹ سے ریلیٹڈ. عائشہ تھوڑا بتائیے گا اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ سو فیض آباد ججمنٹ جو آئی تھنک 2019 میں جب یہ کیس کنکلیوڈ ہوا تھا، فیض آباد سٹنگ کے اوپر جو ورڈکٹ دیا تھا، اس میں جو اب ہمارے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس ٹائم پہ اس بینچ کے ممبر تھے، اور ان کا ہی بیسکلی جو ایک لینڈ مارک ورڈکٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کافی اداروں کو جو ہے وہ نامزد کیا تھا، اور ان کو اس پورے جو سٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایکیوز قرار دیا تھا. لیکن ابھی جو ہے اس کے خلاف جو ہیں کافی زیادہ پٹیشنز جو تھیں وہ فائل کی تھیں، جن میں IB نے بھی فائل کی ہوئی تھی، منسٹری آف ڈیفینس تھی، پیمرا تھی، PTI نے بھی کیا ہوا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ پولیٹیکل، کیونکہ بالکل 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ریویو کے لیے دی ہوئی تھی. اس کے اندر عوامی مسلم لیگ جس کے جو چیئرمین ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی بھی تھی، اور اس میں MQM کا بھی نام تھا. لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی سنا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جب بنے تو انہوں نے اس کیس کی جتنی بھی پٹیشنز تھیں ان کو دوبارہ سے ہیئرنگ کرنے کا کہا، اور اس کی ہیئرنگ ابھی جب ہم یہ شو ریکارڈ کریں تو اس کی ہیئرنگ اس وقت چل رہی ہے. لیکن جو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ IB نے اور پیمرا نے چند دنوں پہلے جب قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہم یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن کریں گے اور ورڈکٹ کے اوپر نظر ثانی کیا جائے گا ان لائٹ آف دیز پٹیشنز، تو IB نے اور پیمرا نے جو ہے اپنی جو پٹیشنز ہیں وہ ودرا کر لی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. سو آبویسلی وہ بڑا ایک لینڈ مارک ڈیسیجن تھا، اس کے اوپر آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل سیکٹرز تھے، آپ کی جو انٹیلیجنس تھی، آپ کا ملٹری کا رول تھا، آپ کے جو باقی اور انسٹیٹیوٹس تھے جس میں الیکشن کمیشن بھی آتا ہے، تو ان سب کا ایک بڑا اوپر ایک کہنا چاہیے بڑی زوردار قسم کی ایک ورڈکٹ آیا تھا ان سب کے اگینسٹ. تو وہ اب دیکھا ہے کہ دونوں نے تو پٹیشن جو ہے وہ ودرا کر لی ہے، باقیوں کی ابھی ودرا نہیں ہوئی. سو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہیئرنگ کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے. صحیح. ایک اور اپڈیٹ ہے عائشہ، آپ دینا پسند کریں گے؟ عمران خان کو جو موو کیا گیا ہے. ایک اور جو اس ہفتے کی ایک بڑی خبر رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اٹک جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. اس سے پہلے جو ہے وہ کیس یہ تھا کہ ان کو شفٹ اس لیے کیا جائے کیونکہ اٹک جیل جو ہے از ناٹ اکوپڈ انف ٹو پرووائڈ دا سروسز فار A گریڈ پرزنر. تو کیٹیگری A کے پرزنرز کے لیے جو ہے وہ اٹک جیل سوٹیبل نہیں تھا. بہرحال ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل شفٹ کرانے کی کافی کوشش کی گئی اور وہ جو ہے کوشش اب کامیاب ہو گئی ہے. جو اس بیچ میں ایک جو بات عمران خان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جو ان کے لائرز نے بتائی کہ عمران خان نے وائس کی اپنی ایک اوپینین، وہ یہ تھی کہ وہ ایڈجسٹ ہو گئے تھے اٹک جیل میں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اٹک جیل میں ہی رہ جاتے، لیکن اب وہ اڈیالہ جیل شفٹ کر دیے گئے ہیں کورٹ کے آرڈرز پہ. صحیح ہو گیا. اسی کے ساتھ بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ.
کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.